یہ فیصلے ہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس ٹائم اپنے مفاد کے لیے رشتوں کو قائم کرتا ہے جب تک اسے کسی سے کوئی مفاد ہے، اور جب مطلب ختم ہو جاتا ہے تو یہ رشتے، یہ ناطے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک خداوند خدا نے اس بات کو بیان کیا کہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے بہن بھائی تجھے چھوڑ دیں گے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہیں۔ لیکن بہن بھائی چھوڑ سکتے ہیں، ماں باپ چھوڑ سکتے ہیں، ناطے دار چھوڑ سکتے ہیں، رشتے دار چھوڑ سکتے ہیں، ہم راز دلی دوست چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آج اس خدا کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا جس نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا، خاطر جمع رکھو، میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دیکھیے گا ذرا خدا ان کے پاک کلام میں سے بزرگ ایوب کا صحیفہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ ایوب کا صحیفہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میری جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں، میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں، میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں، میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں، میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں، میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آواز کستے ہیں، میرے سب ہم راز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ خداوند خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے اور اس بات کی واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں کہ خداوند خدا نے بزرگ ایوب کے بارے میں ابلیس کو بھی اس بات کا چیلنج کیا کہ کیا کبھی تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے، تو نے کبھی اس پر دھیان کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس کا خدا اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اہل مشرق میں میرے بندہ جیسا کوئی راست باز نہیں ہے، اور اس کی راست بازی کے عوض خدا نے اسے بابرکت کیا، خدا نے اسے پھلدار کیا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے کیسے کس طریقے سے اس سے بابرکت کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے اسے بھیڑ بکریاں بہت کثرت طور پر مہیا کی ہیں، اس کے پاس اونٹ ہیں، گدھے ہیں، نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، اور خدا نے اس سے خوبصورت بیٹے اور بیٹیوں سے بھی خدا نے اسے نوازا ہوا ہے اور نوازا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ایوب جب پھاٹکوں پر جا کر بیٹھتا ہے تو یہ لوگوں کی نظر میں عزت اور قدر و اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی خدا نے اس قدر فراوانی کو بیان کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ بیٹھتا ہے تو اس کے سر کو جو ہے وہ مکھن سے چکناہٹ جو ہے وہ طا کی جاتی ہے، اور اس کے ہاتھوں کو دودھ سے جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، اس قدر یہ بابرکت شخص ہے۔ اور جب بابرکت ہے تو ہر کوئی اس کا دوست ہے، جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے ہر کوئی اس کے گھر پر آ کر اسٹے کرتا ہے،
डेरे डाले हुए हैं, लेकिन हालात ने कुछ इस तरह से करवट बदली कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है इसके हालात कैसे होंगे। हम जानते हैं कि किस तरह इस पर सवाल आया और किस तरह इससे सारा कुछ छिन गया। और जब तक इंसान के पास पैसा होता है सारे उसके दोस्त। मूसा बेटे की कहानी हमें बयान करती है, हमें नजर आता है कि मूसा बेटा जब अपने बाप के घर से निकला, अपना हिस्सा लेकर वहां से निकला है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है बतेरे उसके दोस्त बन गए। बतेरों ने उसे कहा होगा हम तेरे भाई हैं, बतेरों ने कहा होगा हम तेरे बाप हैं, बतेरों ने कहा होगा हम तेरी माँ हैं, और बतेरों ने कहा होगा कि तेरे भाइयों ने तुझे निकाल दिया है, हम तेरे भाई हैं। बहुतों ने कहा होगा तेरे बाप ने तुझे निकाल दिया, हम तेरे बाप। और बहुत से रिश्ते नाते रुपए पैसा जब तक इसके पास है, बतेरे रिश्ते इसके जो है वो तैयार हो गए। लेकिन बाइबल बयान करते जब सारा कुछ इसका खत्म हो गया, रुपए पैसा खत्म हो गया, तो लिखा हुआ है इसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरेगा, लेकिन वो भी उसे ना देते थे। जब तक इंसान के पास पैसा है, बहुत सारे उसके रिश्तेदार, बहुत सारे उसके दोस्त हैं। और पंजाबी की मिसाल एक ये है कि लोग चढ़ते सूरज को क्या करते हैं, सलाम करते हैं। जिसके घर में पैसे होते हैं, जिसके पास रुपया पैसा है, हर कोई उसे कहता है कि हम तेरे भाई हैं, हम तेरे माँ बाप हैं, हम तेरे बहन, हम तेरी बहनें हैं। लेकिन जब रुपया पैसा खत्म हो जाता है तो सारे साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जब तक अय्यूब के पास है, सारे इसके साथ नौकरों को बुलाता है और नौकर भागे दौड़े चले आते हैं इसकी आवाज को सुनने के लिए। बीवी को बुलाता है और बीवी हर पल इसके हुक्म की ताबेदारी में रहती है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है बेटे छोटे लड़के लड़कियां जब इसकी आवाज को सुनते थे तो डर जाते थे, कांप जाते थे। लेकिन जब इस पर सवाल आया, जब इसके हालातों ने करवट बदली और इसका सारा कुछ जो है वो छिन गया, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया। पहली बात बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है भाई हमेशा हमेशा मुसीबत के दिन के लिए पैदा होते हैं। और यहां पर वो बयान करता है उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया। वही भाई जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि भाई हमेशा मुसीबत के दिन के लिए पैदा होते हैं। लेकिन जब मुसीबत आई है तो भाइयों ने अय्यूब को क्या किया है, छोड़ दिया है। आज दुनिया के अंदर देखने में हमें नजर आता है कि जब तक हमारे पास है भाई भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं भाई भी मुंह मोड़ लेते हैं। एक ही घर के अंदर रहते हुए कोई एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करता। इस बात का डर और खौफ जिंदगी के अंदर आ जाता है कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। और जब अय्यूब के हालात ने करवट बदली है तो वो बयान करता है मेरे भाई मुझसे दूर हो गए। और दूसरी बात लिखा है मेरी जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए। जान पहचान का मतलब जो लोग इसके साथ बैठते थे, जिनके दुख सुख के अंदर ये शरीक होता है, जिनके घरों में ये आता जाता और जो इसके घरों के अंदर आते जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एक टाइम में तो वो जान पहचान वाले अपनी गर्ज को अय्यूब के सामने लाते और बयान करते और अय्यूब उनकी हर तरह की गर्ज को पूरा कर देता है। लेकिन जब हालात बदले हैं तो जान पहचान वालों ने भी क्या किया है, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। और तीसरी बात लिखा है मेरे रिश्तेदार काम ना आए। रिश्तेदार कब तक आपका साथ देते हैं? जब तक आपके पास पैसा है तब तक रिश्तेदार भी साथ है। लेकिन जब ये पता चल जाए कि अब इसके घर के अंदर भूख ने डेरे लगा दी है, जब ये पता चल जाए कि इसके हालात बिगड़ गए हैं, जब ये पता चल जाए कि अब इसके पास कुछ नहीं है और जाएंगे और खुद ही लेकर जाना पड़ेगा, तो रिश्तेदार भी क्या करते हैं, वो भी छोड़ देते हैं।
اور آگے چوتھی بات لکھا ہے میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ ایوب کے 3 ایسے دوست تھے جن کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتا ہے، بزرگ ایوب بھی بیان کرتا ہے، میرے ہم راز، میرے دلی دوست۔ اور ایوب کے دلی دوست تھے جو وہ 3 تھے۔ اور وقت آیا جب تک اس کے پاس تھا، دوست محفلیں سجاتے، مختلف پروگرام کو ترتیب دیتے، لیکن جب تک ایوب کی زندگی خوشحال تھی تب تک دوستوں نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور وہ دوست ہر روز مختلف پروگرامز کو ترتیب دیتے اور ان پروگرامز کے اندر ایوب کو سر فہرست جو ہے وہ جگہ ملتی۔ لیکن جب حالات کٹر ہوئے تو وہ بیان کرتا ہے میرے دلی دوست بھی مجھے بھول گئے ہیں۔ دلی دوست سے مراد وہ ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو، جو آپ کے ہم راز ہوں، جو آپ کی ہر ایک بات کو سننے والے ہوں، جو آپ کے دلوں کو بھید کو سمجھنے والے اور جو جن کے حالات کو آپ جاننے والے ہوں، وہ دلی دوست ہوتا ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو، جس کے بارے میں خداوند نے بھی ابراہیم سے کہا میرا دوست ابراہیم۔ اس نے خدا نے ابراہیم کے لیے بھی اپنا دوست جو ہے وہ الفاظ ادا کیے۔ اور یہ داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے، دل کے قریب رہنے والا۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ میرے دلی دوست بھی مجھے کیا آگے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ کن کی نظر میں؟ وہ لوگ جو کام کرنے والے تھے، جو ایک ٹائم میں ہر ایک بات ایوب کے سامنے بیان کرتے اس غرض کے ساتھ کہ ایوب سے بات کرنے سے ہماری غرض جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ نوکر چاکر اپنی ہر ایک بات میں ایوب سے مشورت حاصل کرتے ہیں، اور جب ایوب ایک کو بلاتا ہے تو نہ جانے دوسرے کتنے دوڑتے آتے ہوں گے اور ایوب کی بات کو سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ لیکن جب بیمار ہو گیا، حالات بدل گئے، تو اب وہی لونڈیوں کو، اب وہی نوکروں کو وہ بلاتا ہے، اور بائبل بیان کرتے ہیں ان کی نظر میں کیا بن گیا ہوں؟ اجنبی بن گیا ہوں۔ اجنبی کا مطلب ہے کوئی نہیں جاننے والا۔ اور لکھا ہوا ہے اب میں اپنے نوکروں کو بلاتا ہوں اور مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ منت کا مطلب ہے فریاد کرنا، التجا کرنا، گریہ زاری کرنا، دہائی دینا کہ میں پریشانی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، مجھے اس ٹائم اس چیز کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے میرے نوکر چاکر بھی اب میری آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بلاتا ہوں لیکن وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میری سانسیں ہی میری زندگی کے اندر مکروہ بن گئی۔ ایک ٹائم میں وہ نوکروں کو بلاتا ہے اور وہ آگے سے جواب دیتے، لیکن اب جب مصیبت کے اندر ہے، بیماری کے بستر کے اوپر ہے، تو وہ پانی کے لیے کسی کو کہتا ہے تو آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور آگے سے بہانے بازی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تیری آواز کو سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، چھوٹے بچے مجھے حقیر جانتے ہیں۔ لکھا ہے میری سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے۔ ایک ٹائم میں اسی بیوی نے جس نے شریعتی قانون کے مطابق اس کے ساتھ دکھ اور سکھ میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، وہی بیوی جس نے کھڑے ہو کر قول قرار کیا کہ میری زندگی کے ایام اب تیری تابع داری میں، میں اب سے تیرے حکم کی تابع ہوں، آج سے میری سانسیں اور میرے بدن پر تیرا اختیار ہے، تیرا کنٹرول ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب تک ایوب کے پاس تھے، ایوب کی بیوی بھی اس سے جڑی ہوئی۔ جب وہ کوئی بات کرتی ہے اور ایوب اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو اس کی بیوی بڑی خوش ہے۔ لیکن جب حالات بدلے ہیں تو اسی بیوی نے کہہ دیا اے ایوب چھوڑ ایسے خدا کو، تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟
اس نے تجھ سے تیرا سارا کچھ چھین لیا اور رہا تو، اور اس نے تجھے بھی بیماری کے بستر پر ڈال دیا ہے۔ لکھا ہے چھوڑ دے ایسے خدا کو، تکفیر کر ایسے خدا کی اور مر جا، کیونکہ تیرے لیے یہی بھلا ہے۔ وہی بیوی جس کے بارے میں خدا کے کلام میں خدا نے ہوا کا مطلب جو ہے وہ ساتھی، مددگار، دوست ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے بیوی کو خدا نے شوہر کے ساتھ ایز اے مددگار کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن جب بیماری آئی ہے تو مددگار نے بھی کیا کیا ہے؟ ہو سکتا اس کے دل کے اندر یہ آتا ہوگا یہ بیماری پر پڑ گیا ہے، اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، جائیداد اب جو کچھ باقی ہے اسے میں سمیٹ لوں گی، میں ابھی بھی خوبصورت ہوں، میرے پاس نوکر چاکر ابھی بھی میرے تابع ہیں، میرے حکم کے غلام ہیں، میں ایوب کو چھوڑ دوں گی اور میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نظر میں بھی مکروہ بن گیا، اور لکھا ہے میری ماں، میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، اور چھوٹے بچے بھی مجھے کیا کرتے ہیں؟ حقیر جانتے ہیں۔ میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، ماں کی اولاد سے مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے باطن سے جنم لیے، جو بہن بھائی ایک ہی ماں کے باطن سے جنہوں نے جنم لیا ہو، جن کی رگوں کے اندر ایک ہی باپ کا خون سرایت کرتا ہو، وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں اب میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ ایک ٹائم میں وہی بچے ڈرتے ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایک ٹائم میں اب وہی بیان کیا گیا ہے کہ اب وہی بچے کیا کرتے ہیں؟ اسے حقیر جانتے ہیں، اس پر برے الفاظ سے آوازیں کستے ہیں، اور لکھا ہوا ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ پر وہ آوازیں کستے ہیں، میرے سب ہم راز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جن سے میں محبت کرتا تھا اب وہی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب تک انسان کے پاس ہے، یہ بھائی بھی اس کے ساتھ ہے، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے دلی دوست بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے ماں باپ، اس کی ماں کی اولاد سے جنم لینے والے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں، نوکر چاکر اس کے تابع ہیں، لونڈیاں اس کے حکم کو مانتی ہیں، ہر ایک اس کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں تو لکھا یہ سارے ہی اسے چھوڑ گئے، اور لکھا ہوا ہے خدا کے پاک کلام میں زبور ایوب 16 باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کی حضور آنسو بہاتی ہے۔ یہاں پر ایوب بیان کرتا ہے میرے دوست میری کیا کرتے ہیں؟ حقارت کرتے ہیں، اور اس کے تینوں دوستوں نے آ کر ایوب کی کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ حقارت کی ہے، اس پر غلط الزامات لگائے ہیں، اسے مختلف باتوں سے اسے جو ہے وہ انہوں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور بائبل بیان کرتے ہیں میرے دوست مجھ سے اب حقارت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بیان کرتے ہیں میری آنکھ خدا کے حضور میں آنسو بہاتی ہے۔ یہ دنیا کے رشتے مفاد پرستی کے ساتھ باندھے گئے، مطلب پرستی کے ساتھ باندھے گئے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں بزرگ ایوب کے بیٹوں کے بارے میں دیکھیں، جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، یوسف کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کے ڈر و خوف سے یوسف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، لیکن جب وہی بھائیوں نے اس سے خوابوں کو سنا اور اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر لیا ہے کہ کیا ہم تجھے سجدہ کریں گے، جب اس کے باپ نے سنا کہ سورج نے، ستاروں نے، چاند نے مجھے سجدہ کیا، تو اس کے بھائی نے بھی کہا ایسی بات کسی سے بیان نہ کرنا۔ اس کہا کیا در حقیقت میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے؟ اور یہی باتیں اس کے بھائیوں کی دلوں کے اندر نفرت کا سبب بن گئی، اور انہی بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف سے کیا کی ہے؟ نفرت کی، اور نفرت کے سبب سے لکھا ہے پہلے انہوں نے کہا اسے مار دیں گے، دوسری مرتبہ کہا اسے کنویں کے اندر پھینک دیں گے، تیسری بار لکھا ہے انہوں نے امالیکیوں کے ہاتھوں کے اندر اسے بیچ دیا۔ جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن جب حالات بدلیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟
ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس ہو, آپ ان تجربوں میں سے گزرے ہوں, آپ کو پتا ہوگا کہ جدو پتا ہوئے جی اج انہاں دے گھر بہت اچھا پکیا ہوئے تے پھر بن بلائی بہت سارے مہمان بن جاتے. لیکن جب یہ پتا چل جائے کہ انہوں نے تے 2 دن تو کچھ پکایا ہی نہیں, اے تے وہی ہانڈی کھاندے پے نے جیڑی 2 دن پہلے پکی سی, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہیں آواز بھی دیں تو آگے سے وہ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا, ذرا کیا کرتے ہیں وہ آواز بھی نہیں سنتے. کتے اینا ہوئے کہ انہوں نے سالن منگن تے سانو سالن دینا پیا جائے, وہ آپ کی آواز بھی نہیں سنتے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر ایسی ہستی کے بارے میں بیان کروں گا جس نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ رشتے تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں. اس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اس نے کہا تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اس نے یشوا سے اس ٹائم کہا جب یشوا خوف زدہ ہو گیا, پریشان تھا, ہراساں تھا, تو لکھا ہوا ہے خدا نے یشوا پہلے باب کے اندر کہا اے یشوا خوف نہ کھا, تجھے موسیٰ نے تو چھوڑ دیا ہے, تو خوف زدہ ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن خاطر جمع رکھ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا اور میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑوں گا. تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے, لیکن پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے بیان کیا جس طرح باپ اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتا ہے میں بھی تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں گا. تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں گا. میں تیرا باپ ہوں. جس نے متی کی انجیل 6 باب کے اندر شاگردوں کو دعا سکھاتے وقت پہلے الفاظ یہ بیان کیے کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہنا کہ آئے ہمارے باپ. وہ باپ اب تک آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والا ہے, وہ آپ کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا. مصعب نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا لیکن باپ کی محبت اس کے پھر بھی ویسی ہی ویسی تھی. جب اس نے بیٹے کو دیکھا ہے تو پھر بھی باپ نے اس کی خطا گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا دیا اور ثابت کر دیا کہ تیرا باپ کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑتا, تجھ سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتا, وہ تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس نے کہا ہے کہ تیرے دوست تیرے بھائی تجھے چھوڑ دیں گے. اس نے کہا میرے بھائی مجھ سے دور ہو گئے, لیکن بائبل کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم یسوع المسیح کے میں اور آپ کیا ہیں, سارے مل کر بولیں میں کیا ہے, میں اور آپ یسوع المسیح کے بہن اور بھائی ہیں اور اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو لکھا ہوا ہے تیرے بھائی تجھے چھوڑ دیں گے, تیری بہنیں تجھے چھوڑ دیں گی, لیکن یسوع المسیح نے آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کیا کہا, خاطر جمع رکھو تمہارا دل نہ گھبرائے, میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. میں تمہارا بھائی ہوں جو مشکل حالات میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. تمہارے بھائی تم سے منہ موڑ لیں گے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں مشکل کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور حالات جیسے بھی ہوں گے میں تمہیں سہارا دوں گا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ میرے ہم راز دوست مجھ سے اب نفرت کرتے ہیں, لیکن جو ہم راز کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو بائبل مقدس کے اندر خداوند نے بھی فرمایا کہ میرے ہم راز دوست جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں. لکھا خدا کے لوگ اس کے محرم راز ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے خود کہا کیا جو کام میں کرنے کو ہوں کیا اسے اپنے دوست ابراہام سے پوشیدہ رکھے. اور خدا کے کلام میں لکھا خدا کے لوگ اس کے محرم راز, اور یہاں پر لکھا میرے ہم راز دوست مجھے بھول گئے, لیکن آپ کا جو دوست ہے جس نے اپنے لیے آپ کے لیے اپنی جان دی, لکھا اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے. لیکن اس نے جس نے مجھ سے اور آپ سے پیار کیا اس نے میرے اور آپ کے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کا بلیدان دے دیا. وہ دوست ہے جو ساتھ رہتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سارے مجھے چھوڑ گئے, لیکن ایوب بیان کرتا ہے پر میری آنکھیں خدا کی حضوری میں آنسو بہاتی ہیں. اور جو خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں خدا انہیں کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا ہے, خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اگر آج آپ حالات کے سبب سے آپ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھتے ہیں اور ان حالات میں آپ کے اپنوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے
अगर आज हालात के सबब से कोई आपको बुलाना पसंद नहीं करता है, आपसे कोई सलाम दुआ लेना पसंद नहीं करता है, तो अय्यूब बयान करता है मेरी आंख खुदा की हुजूरी में आंसू बहाती है। उस खुदा की हुजूरी में आंसू बहाइएगा जिसके बारे में लिखा है उसने हर एक अच्छे रिश्ते को मेरे और आपके साथ कायम किया, जिसने मेरे और आपके साथ वादा किया है कि जैसे सयून अटल और यरूशलेम पहाड़ों से घिरा पड़ा है, वैसे ही मैं अब से अब तक अपने लोगों को भी चारों तरफ से घेरे रखूंगा। खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। बुजुर्ग ईसाया बिन आमोस बयान करता है खुदावन मेरा खुदा मुबारक है जो सुबह उठने से पहले मेरी फिक्रों को अपने ऊपर उठा लेता है। वो खुदा मुबारक है जो आपकी फिक्रों को उठा लेता है, जो आपकी बेवफाइयों को भी भूल कर अपनी वफादारी पर निगाह करता और अपने बेटे यीशु मसीह के अजीम कफारे के वसीला से आपको अपने गले से लगाता है। वो आपको कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। उसने कहा खातर जमा रखो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे लोग भी होंगे। आज दुनिया के अंदर देखने के लिए आते हैं इंसान को, चाहे खुदा कितना ही साहब हैसियत क्यों ना कर, कितनी ही जायदाद उसके पास क्यों ना है, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज में भी हम अपने आप को इस बात से अपने आप को स्टेट फॉरवर्ड कर लेते हैं कि बेशक जो कुछ है वो हमारा है, लेकिन हम थोड़े में भी दूसरों को शरीक नहीं करते हैं। तो खुदा तो आपको बहुत ज्यादा देता है, वो तो आपके लिए आसमान और जमीन के खजानों को खोल देता है। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे लोग भी हों। लेकिन जब खुदा आपको साहिब हैसियत करता है और आप जब किसी अच्छी जगह ट्रांसफर होते हैं तो उस टाइम मेरे और आपके हालात कैसे होते हैं। अगर घर जो है वो अच्छी नेमतों से भरा हुआ हो और कोई बहन भाई ये कह दे कि जी तेनू खुदा ने इन्ना बा बरकत किया है और ये कमरा जो है हमें दे दे, यहाँ ये छोटी सी चीज जो है हमें देता जा, तुझे तो खुदा ने अब बा बरकत कारी दी है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हम ले सके, तो हम ये चीज दे दे, तो उस टाइम हमारे हालात क्या होंगे, हम क्या कमेंट्स पास करेंगे। दिलेरी के साथ बोलिए, क्लोज करूंगा ऐसे, क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होंगे, क्या करेंगे। मुश्किल है जी ਤੁਹਾਡੇ लिए लिखते ने, चाहे वो चीज खराब हो जाए लेकिन हम स्टेट फॉरवर्ड कह देते हैं जी सॉरी माजरत, हम ऐसा कर नहीं सकते। चाहे वो चीजें बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन हम कहते हैं जी ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन खुदा को तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद वो आपके लिए आसमान और जमीन के खजानों को खोलता है। आप कहते हैं और वो पूरी कर देता है बगैर किसी गर्ज से कि आप उससे क्या देंगे। इन सारी बातों को भूलकर वो आपके मांगने से पहले ही आपको मुहैया कर देता है। और अगर आप उससे मांगे और कह दे कि सॉरी सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, तो उस टाइम आप किसके दर पे जाएंगे। खुदा तो कह दे मैं नहीं देता, फिर क्या करेंगे आप। जैसे हम कहते हैं कि जी सॉरी आज नहीं हो सकता, तो अगर खुदा आपको कह दे सॉरी, तो फिर आप खुदा का क्या कर ले। अगर आज वही अपनी मुट्ठी को जो उसने मेरे और आपके लिए ऐसे खोली हुई है, अगर वो मुट्ठी ऐसे बंद कर ले, तो फिर मैं और आप खुदा का क्या बिगाड़ सकते हैं। दाऊद ने कहा है खुदा तूने मुझे दिया और मैंने तेरे दिए ही में से तुझे दिया है। ये दोस्त तब तक उसके साथ थे, बहन भाई तब तक उसके साथ थे, बीवी उस टाइम उसके साथ थी जब कुछ वो देता है, और जब हाथ तंग हो गए, हालात बदल गए हैं, तो वही बहन भाई छोड़ गई, वही बीवी छोड़ गई, दम राज दोस्त भूल गए। लेकिन एक था जिसने उन हालात में भी अय्यूब का क्या किया है, जिसने अय्यूब का हाथ यूं पकड़ा हुआ, और अय्यूब ने उसकी वफादारी के बारे में बयान किया, मैं अपने जिस्म के सड़ जाने के बावजूद अपनी आंखों से अपने खुदा के जलाल को देखूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, एक दोस्त है जो जिसने मेरे साथ वादा किया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और बयान करता है मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ है, मेरा एक भाई जिसने मेरे लिए अपनी जान का बलिदान दिया, उसने मेरे साथ वादा किया तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। उसने इस बात पर भरोसा किया। मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ है, मेरा बाप आसमान पर जिंदा जिसने कहा मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। और अय्यूब ने कहा जिस्म के सड़ जाने के बावजूद भी अपनी आंखों से अपने खुदा के जलाल को देखूंगा।
تو آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں آج ایوب کی طرح اس کی حضوری میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے جو وفادار خدا ہے۔ بائبل بیان کرتے ہیں تم بے وفا ہو سکتے ہو لیکن میں کبھی بے وفا نہیں ہوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو ایسے خدا پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، اور اسی خدا نے ثابت کر دیا ہے ایوب تیرے دوستوں نے تجھے چھوڑا ہے، تیری ماں کی اولاد نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن ایوب میں نے تجھ سے منہ نہیں موڑا ہے۔ اور بائبل بیان کرتے جب اس نے منہ نہیں موڑا ہے تو اس نے دوبارہ سے حالات کی کروٹ کو بدلا ہے، کیونکہ لکھا حالات اس کے پاؤں کے نیچے ہیں اور وہ حالات کو بدل دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اس سے دوبارہ سے پھر سے بابرکت کیا ہے، اور لکھا ہوا ہے جو کچھ ایوب کا تھا، جو کچھ چھن گیا تھا، خدا نے کیا کیا ہے؟ ایوب کو کیا کیا ہے؟ دوبارہ سے ملٹی پلائی کیا ہے، دوبارہ برکت کو دگنا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے ایوب تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس نے کہا جب تو ندیوں پہ گزرے گا تو ندیاں تجھے ڈبونے نہ پائیں گی، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور لکھا ہے بیٹے بیٹیاں جو مر گئے تھے، خدا نے نہ صرف ایوب کو شفا بخشی بلکہ خدا نے اسے پھر سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ وہی بیٹے اور بیٹیاں جنہیں ایک ٹائم میں ایوب نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا اور اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، وہی بیٹے اور بیٹیاں خدا نے پھر سے واپس کر دی ہیں، اور خدا نے پھر سے برکت کر دیا اور ثابت کر دیا کہ تیرا خدا دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ تو ایسے خدا کی شکر گزاری کیجئے جو ہر پل ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جس کی وفاداری عظیم ہے۔ اور بزرگ داؤد بیان کرتا ہے خدا میں تیری وفاداری کا تذکرہ دنیا کی انتہا تک کروں گا، کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وفادار رہنے والا خدا ہے۔ وہی ایسے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کیجیے گا جو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھتے ہیں تو آئیے ایوب کی طرح خدا کے حضور میں آنسوؤں کو بہائیے۔ اگر آج حالات کٹھن ہے، دشوار ہیں، ایوب بیان کرتے ہیں ان حالات میں میں نے خدا کے حضور میں آنسوؤں کو بہایا اور خدا نے میری آنسوؤں کو دیکھا اور میرے آنسوؤں کو اس نے پہنچ ڈالا، اور میری زندگی کو طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے مجھے آزاد کیا، اور مجھے پھر سے خوشحالی اور پاپ کر کر خدا نے مجھے بنایا ہے۔ آئیے آج اپنے آپ کو خدا کے